صحابہ موجود تھے، اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ بات تھی، آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیں، جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے، غسل موت کے بعد جو غسل ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹائے، حضور کے لباس کو کوئی ہٹائے اور کوئی دوسرا غسل دے، ان معاملات کو لے کر کے صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اختلاف مذموم نہیں، محمود تھا۔ بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی بھی، کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ تھے، چھوٹا حجرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے، جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، آنکھیں جھپکی اور سب کے سب وہاں پر اونگنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر جھپکی آئی، پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل شدہ ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے۔ بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں۔ اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں۔ یہ اختلاف تھا، 3 جماعتیں تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے۔ اس بات کا بھی خلاصہ ہوا۔ اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی؟ وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ بلکہ یہ نماز جنازہ، اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح۔ اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے، سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ۔ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کی۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں، نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے، حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے۔ ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو۔ نماز جنازہ 2 طریقے کی ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ، تمہاری کثرت جو ہوگی، تمہاری جماعت ہوگی، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ میت کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے، حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے۔
دفن کی بات، بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، 2 دن کے بعد، پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے، نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا. اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا، مسلمانوں کی امارت کا، حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے، کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں. حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا. جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شریعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا. تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے. لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے. اور لوگوں کو آسانی چاہیے. روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے. بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے. وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں، ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی، آؤ پیچھے چلو، جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم. وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے، دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے. ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری. یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا. اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہی راستہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا، خلافت کا تھا. اب کون امیر ہوگا، کون امام ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے. صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے، یہ لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے. کتنے بازنطینی حکومتیں، ایرانی حکومتیں، رومی حکومتیں سب ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں. ساسانی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں، اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا. اور پھر پلس ہوا کیا ہے، کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے. مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے. اور کچھ اسود عنسی، طلحہ بن خالد خویلد، اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی. ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں. اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جا کے شادی بھی کر لی. ایک ہی گھر میں 2 جھوٹے، شوہر بھی اور بیوی بھی. اور یہ کذاب دجال، جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے. سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا، سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں. یہ حالات جب پیش آئے، اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا. صحابہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا. تو جو انصار صحابہ تھے مدینے کے، انصار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی
مدینے والے تھے صحابہ, اور یقیناً وہ بہت ہی ایثار و قربانی والے صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی, اپنی اولاد وار دی ہیں, کچھ نہیں رکھا تھا. وہ انصار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی. وہ آپس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں, انصار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انصار کو ہے. تو انصار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی, ایک وہاں مدینہ طیبہ کا ایک مشہور علاقہ تھا, تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس ٹیلے پر سب جمع ہوئے تھے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ بڑے صحابہ ہیں. یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ امارت ہو, خلافت ہو, امامت ہو. تو اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انصار کے درمیان آلریڈی یہ باتیں چل پڑی ہیں, کون بنے گا, کیا ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق اس جماعت میں آئے جہاں میٹنگ چل رہی تھی. آئے, یہاں دیکھا تو وہاں خلافت کی باتیں چل رہی تھی اور انصار اپنا کوئی امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے. اب انصار میں سے کوئی اگر امیر مقرر ہوتا تو بڑے مسئلے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینے میں دو خاندان ہیں, اوس اور خزرج. میں نے سیرت کے بیان میں سنایا ہے, اوس اور خزرج یہ دو خاندان ہیں, اور یہ صحابہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں. آج تک وہ خاندان موجود ہے مدینے میں, اوس اور خزرج. اور دونوں کی اتنی سخت لڑائیاں تھی کہ یہ دونوں قبیلوں میں 120 سال تک لڑائی چلی. عرب کی مشہور جنگ اوس اور خزرج کے بیچ میں. لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صحابہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے. لیکن اب انصار صحابہ میں دونوں قبیلے ہیں, اوس بھی ہے خزرج بھی ہے, اوس بھی ہے خزرج بھی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک ہی کو تو خلیفہ بنانا ہے, اگر وہ اوس قبیلے کا بنتا تو خزرج والوں کو ناگواری ہو جاتی. بہت پرانی لڑائیاں چلی. خزرج قبیلے سے کوئی بنائے جاتے ہیں تو اوس والوں کے لیے مسئلہ ہوتا. اور اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینے والے لوگ تھے, اور قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عظمت والا خاندان مانا جاتا ہے, کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتی. اور عرب کے چھوٹے بڑے جتنے قبیلے ہیں وہ سب قریش کو سلام کرتے. قریش خاندان کی عظمت, اس کی سیادت, اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی. اب قریش کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بن کر آتا تو جو چھوٹے موٹے قبیلے ہیں وہ کبھی سردار تسلیم نہیں کرتے. عربوں کے اندر یہ رواج. عرب قبیلے اور پھر مکہ میں رہنے والے دوسرے قبیلے اوس اور خزرج کے کسی کو امیر وہ نہیں قبول کر پاتے. حضرت ابو بکر صدیق کی دانائی تھی, دور اندیشی تھی, وہ سب حالات جانتے تھے. سیاست اسی کو کہتے ہیں, اصل سیاست. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے. ثقیفہ بنی ساعدہ جو علاقہ ہے وہاں پر, وہ جو ٹیلا ہے وہاں پر سارے انصار صحابہ تھے. کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا. وہ ایسا خطبہ تھا سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ابھی ابھی حضور کے جانے کا غم تازہ تھا, اور سارے صحابہ جانتے تھے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں خلیفہ بننے آیا ہوں, نہیں, ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. یہاں میں تاریخ کی سچائیاں آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان جھوٹے کالے لوگوں کے اوپر یہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو حضور سیدنا ابو بکر صدیق پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, غصب کر کے خلافت لے لیا. نہیں, وہاں پر آئے انصار صحابہ کی جماعت کے درمیان خطبہ دیا اور کہا اے انصار, تمہاری قربانیاں ہمیں یاد ہیں. جب ہم آئے تھے بے گھر تھے, تم نے یہاں گھر دیے. مہاجرین کو تم نے سنبھالا, رسول اللہ کے قدم بقدم ساتھ رہے. اے انصار, تمہاری قربانیاں سب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی امیر مقرر ہو گیا, کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا, تو عرب کے دوسرے قبیلے اس کو تسلیم نہیں کریں گے, بغاوت ہو جائے گی. مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے.
इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस खानदान से थे उसी खानदान का कोई अमीर होना चाहिए। मसला हल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस खानदान से, कुरैश से, कहा कि कुरैश से ही हम अपना अमीर मुकर्रर करते हैं। उसके लिए हजरत अबू बकर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा और एक हाथ हजरत अबू उबैदा का पकड़ा। ये दोनों कुरैश खानदान से हैं। दोनों को खड़ा कर दिया और कहा, ऐ गिरोह अंसार, क्या मेरी इस बात को तुम तस्लीम करते हो, मंजूर करते हो, कबूल करते हो? सारे अंसार ने कहा, आप जो कह रहे हैं हक है, कुरैश से होना चाहिए। फिर कहा, अगर कुरैश से होना चाहिए तो सुनो, मेरे नजदीक कुरैश में अफजल तरीन लोग ये हैं, एक हाथ में मेरे उमर है, एक हाथ में अबू उबैदा है। सारे मुसलमान इन दोनों में से किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर ले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया है। जबरदस्ती खिलाफत हासिल कर ली? नहीं। खिलाफत कैसे आई है वो मैं आपको तारीख बता रहा हूं। सकीफा बनी साइदा, वो चोटी पर, टीले पर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, हजरत अबू उबैदा का हाथ पकड़ा और कहा कि ये दोनों अफजल तरीन लोग हैं कुरैश में भी और तुम में भी, इनमें से किसी एक को चुन लो। अंसार सहाबा सब देख रहे थे। जैसे ही हजरत अबू बकर ने ऐलान किया और बैठे हैं, हजरत उमर खड़े हो गए और हजरत अबू उबैदा भी खड़े हो गए। जिन दोनों का ऐलान हजरत अबू बकर ने किया था, नामजद किया था, ये दो उम्मीदवार हैं, इनको खड़ा किया गया, चुन लो मुसलमानों। तो ये दोनों पहले खड़े हुए और सारे गिरोह अंसार और मुहाजिरीन जितने थे मदीने में, सबको मुखातब करके हजरत उमर कहते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के तमाम असहाब सुनो, हजरत अबू बकर ने मेरे नाम का तुम्हारे सामने ऐलान किया, तुम्हारे चुनने के लिए तुम सब गवाह हो जाओ। अल्लाह को गवाह मानते हुए मैं अबू बकर के हाथ पर बैत करता हूं। मैंने इनसे अफजल रसूलुल्लाह की जिंदगी में किसी को नहीं देखा। हजरत अबू उबैदा ने दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे भाई उमर ने जो कहा इस पर मुझे कोई शक नहीं है, अबू बकर के अलावा हम में से कोई अफजल नहीं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अलालत के दरमियान, अपनी बीमारी के दौरान 17 मरतबा अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पर बढ़ाया था। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के लिए जो इमाम पसंद किया है वो हमारी दुनिया का भी इमाम होगा। ये खिलाफत शुरू हुई। यहां पर मामलात ये हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर जैसे ही दोनों असहाब ने बैत किया, सारे अंसार जमात दर जमात आए और सबों ने बैत करना शुरू कर दिया और सबों ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला का इंतखाब है। इनमें से किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हुआ हजरत अबू बकर के नाम पर, किसी को नहीं। अब एक चीज बताई जाती है हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मजलिस में नहीं थे। ये जो खिलाफत का सिलसिला चल रहा था, सहाबा के इत्तेफाक राय से ये चुना हुआ है, सबकी इत्तेफाक राय से। इसमें मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हाजिर नहीं थे। तो अब यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हजरत अली को इख्तिलाफ था, इसलिए वो हाजिर नहीं थे और वो इनको खलीफा मानते ही नहीं थे। और बढ़ करके शिया हजरात तो ये कहते हैं हजरत अली तकिया करते थे। तकिया का मतलब क्या है? हालात से असल चीज को दिल में छुपा करके रहना। यानी हाकिम अगर सख्त है तो कुछ बातें अपने दिल में छुपा करके उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते रहना, इसको तकिया कहते हैं। ये करते होंगे मौला अली के बारे में तुम सोचते हो? हैदर कर्रार जिसकी शमशीर का कोई जवाब ना हो, वो दिल में छुपा करके कोई बात अमल करेगा? हरगिज नहीं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। हाँ, अब हम ये बता सकते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खुद रिवायत में आपको बताऊं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत क्या है खिलाफत के मामलात में। ये मामलात हुए तकरीबन 6 महीने गुजर गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद हाजिर हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हाथ रख करके आपने बैत किया। अब सुनिए हजरत अली क्यों नहीं बैत किए, 6 महीने क्यों गुजरे? हर एक के कुछ ना कुछ असबाब होते हैं, वजूहात होते हैं। ये मसला मैं और आप क्यों पूछें कि हजरत अली क्यों नहीं आए थे? मेरे और आपके पूछने से बेहतर तो
یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے, مسئلہ اب صاف ہو جائے گا. جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں. سنو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں؟ کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں, میں نے یہ عہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک, حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤں, اہم کام, آپ جامع القرآن ہیں. قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا, چمڑوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر لکھا ہوا تھا, کیونکہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا. اب سنو, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا, عرض کی, سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی, میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. اس لیے نہیں کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا, اختلافات ہوئے تھے, فلاں ہوئے تھے, نعوذ باللہ. اصل وجہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ الخلفاء میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی, شہادت ہوئی ہے کوفہ میں, اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے, کسی کو خلیفہ بنائیں. تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر متفق رہے, اور ان کی خلافت میں, ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا مجمع ہے, اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے, واجبات کتنے, نماز کی مکروہات یا فاسد ہونے کے طریقے کیا کیا ہیں, روزہ, زکوٰۃ, یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو. تم یہاں بہت بڑے تاریخ دان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے, یہ صحیح نہیں تھے, وہ نہیں صحیح تھے. اٹکل پچو مار رہے ہیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے. ہاں, محقق تحقیق کرنے والے, ریسرچ اسکالر, تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے. یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ کچھ باتیں رکھ رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورگلایا ہے کہ اصل یہ بات ہے, تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ دین اسلام ہے, پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں. دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا, صبح قیامت تک چلے گا. بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. سارے علماء سے دور ہو جاؤ. علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں. تو نوجوان طبقہ آج کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا, وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں تمہیں یاد دلا دوں, اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کر کے ذلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے. وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں, مدارس اسلامیہ کے بارے میں, کہ مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تمہیں پتا ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا, تم کو الف با جو پڑھنا آتا ہے آج, یا اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے. میرے عزیزو, انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے, پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے, لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی. بے واسطے خدا کچھ عطا کرے,
ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو. اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے اب سیکھنے لگ گئے لوگ، علماء کو چھوڑ کر کے. اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے. اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹھا ہے. کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوث پاک افضل تھے؟ تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی افضلیت کے متعلق، ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے سوچے، کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے بتائے. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، دونوں کا مقام برابر ہے، دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں. کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے. بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو، کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو گھٹا کر کے بیان کرنا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. صحابہ کی جو فضیلتیں، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفائے راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی. اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر کے چلتے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیت کے ادب کے بھی ہم قائل ہیں. ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے، کسی کی مذمت نہیں کرتے، یا کسی کی تنقیص یا ادنا سی گستاخی نہیں کرتے. ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیت کی گستاخ ہو جاتی ہے. وہ ان کے اندر، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے تاریخ لکھی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صرف اس دشمنی میں اہل بیت کی. اور ایک جماعت ایسی ہے جو سارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے اہل بیت کی محبت میں. دونوں صحیح نہیں ہے، دونوں صحیح نہیں ہے. صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی اہل سنت و جماعت کا. صحابہ رسول اللہ کے آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا.